ڈاکٹر صاحب اور ایسے ایسے شعبے ہیں، طبقات ہیں، ٹیکس کے قریب سے نہیں گزرتے. پینشن کا بوجھ کس قدر بھیانک ہے ڈاکٹر صاحب. کسی بھی امیر ملک میں اس طرح کا پینشن کا نظام نہیں ہے، وہ بھی زیرو ٹیکس. کوئی ملک رئیس سے رئیس ملک فری ٹیکس، جو فری پینشن نہیں دیتا، جس میں کوئی ٹیکس کا نام تر نہ ہو. لاکھوں روپے کی پینشن ہے، اور ماشاءاللہ میں اب اس میں مزید کیا بات کہوں، اور ایک نام کو ٹیکس نہیں ہے. اس طرح کے تنخواہ دار طبقے کہیں پر دنیا میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اور یہ کب تک اس سب کا بوجھ جو ہے، یہ جو ٹیکس دینے والے طبقات ہیں، جو ٹیکس دینے والے کاروبار ہیں، ان سے نچوڑتے رہیں گی یہ حکومتیں؟ جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ پینشن کا بوجھ ہم پہ بہت زیادہ ہے، اور پینشن ریفارم کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے. ابھی کچھ آپ تھوڑا ہمیں موقع دیجئے، ابھی واپس آئے ہیں انشاءاللہ. یہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے بتدریج یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اگر یہ پینشن کو ہم نے ریفارم نہیں کیا تو اس بوجھ تلے ہم بالکل دب جائیں گے، پس جائیں گے. اس وجہ سے اس ریفارم کی بہت ضرورت ہے. مگر وزیر اعظم کا بڑا یہ واضح پیغام بھی ہے، اور یہ خیال بھی ہے، اور یہ ان کا فوکس بھی ہے کہ ہم پینشن کی تو بات کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی ہمیں امیر اور غریب میں تفریق کرنی ہوگی. یعنی جس شخص کو 18,000 22,000 کی پینشن مل رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ لیکن اس پینشن کو فنڈ کرنے کا طریقہ، اس پینشن کو انویسٹ کرنے کا طریقہ، جس طرح بیرونی ممالک میں 401k ہوتا ہے، ایسی بہت سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں جس سے حکومت پہ آہستہ آہستہ بوجھ کم ہوتا جائے. کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریجوونیٹ ہونی شروع ہو جائیں، پرائیویٹ سیکٹر ان کو لیڈ کرے، مگر ایسے طریقے سے کہ لوگوں کی جو پینشن ہے وہ برباد نہ ہو جائے. تو ایک رسپانسبل طریقے سے ہم آگے بڑھیں. اس میں بہت سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑا اگر آپ موقع دیں تو یہ پینشن والا آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس پہ بہت کام کر رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نیا فریم ورک بہت جلد آ جائے گا. مگر آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ایسٹیوٹ ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں لوگوں کی ویزیبلٹی میں نہیں آتی. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جب ویزیبلٹی میں آ بھی جائیں تو وہ تفریق نہیں رہتی غریب آدمی کی یا غریب بیوہ کی جسے پینشن مل رہی ہے، اور ایک ریزنبل پینشن کا جو برڈن قدرے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پہ ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ایک سلیقے سے ٹریٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو 13 کھرب روپے کے ٹیکسز جمع کرنے کا عزم کیا ہے، 40% اضافے کا، مطلب کیا ہے؟ ملک میں فوری طور پہ 8 سے 9% مہنگائی ہو، کیونکہ طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ جنرل سیلز ٹیکس میں 1% اضافہ کر دیں، لوگوں کے ساتھ انڈائریکٹ ٹیکسز لیں، اور پورے آبادی کی جو مہنگائی ہے وہ 10% کے قریب بڑھ جائے، تاکہ کیونکہ جنرل سیلز ٹیکس آپ بڑھا دیں، اور اس سے آپ کی پھر یہ آپ 13 کھرب کے قریب پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ تو میرے نزدیک تو کوئی چارہ نہیں ہے میرے خیال میں آپ کے پاس. جی میں اس وقت بجٹ پہ تو نہیں تبصرہ کروں گا، لیکن یہ میں جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس بجٹ کا بڑا فوکس جو ہے وہ بیس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ آپ نے جو بات کہی ہے 100% ٹھیک ہے. اس بات کا ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ہماری ایف پی آر کی کارکردگی ایسی نہیں رہی تاریخی طور پہ کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر سکیں. تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دیتے ہیں. ہم پورٹ کے اوپر ہی ڈیوٹی لگا کے کسٹمز کی لے لیتے ہیں پیسے، یا سیلز ٹیکس لگا لیتے ہیں. یعنی ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم جا کر دیکھیں کہ کون زیادہ پیسے کما رہا ہے اور اس کی مطابقت سے اسے ٹیکس لیا جائے. مگر اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس وقت ایف پی آر میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تو پرائم منسٹر نے بڑے سخت اقدام اٹھائے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو چیز شاید لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ پوری ایف پی آر کو ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. اس ڈیجیٹائزیشن کے بعد وہ جو کانٹیکٹ ہے، جو آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے، آپ کچھ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں، کچھ ٹیکس دے دیتے ہیں، کچھ ٹیکس بچا لیتے ہیں، کچھ چوری ہو جاتا ہے، کچھ لگتا ہی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے آ جائیں گی. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کام ہوگا، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، موبلائزیشن ہو چکی ہے، پروسیس میپنگ ہو رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ پورا پروسیس ڈیجیٹائز ہو چکا ہوگا. اور یہ جو آپ نے اچھا تنقیدی جائزہ لیا ہے جس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بوجھ لوگوں پہ پڑتا ہے وہ گھٹ جائے گا، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. ہم ذرا مشکل وقت سے گزر رہے ہیں.
تھوڑی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہے، عوام کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی بہت دکھ ہے، لیکن میں نے یہ جتنے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کو آپ صرف ایک ہی حوالے سے دیکھیں، غربت کے حوالے سے دیکھیں، نوکری کے حوالے سے دیکھیں اور مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں۔ یہی ہمارے محور ہے، ہماری بجٹ کا یہی محور ہے، ہماری پالیسی کا، اسی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو ہو چکی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جس طرح FBR کا ذکر کیا اور اس کی ڈیجیٹائزیشن کا بتایا، کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ ایسا نہیں کہ آنے والے وقت میں، مگر اگلی دفعہ جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلے بجٹ سے پہلے تو یہ ریفارم ہو چکی ہوگی۔ یہ فرمائیے گا کہ کل بجٹ کی آمد ہے، اور سب سے بڑی جو اس وقت لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں وہ ہیں ٹیکس دینے والے پاکستانی، جو ٹیکس دینے والے کاروبار ہیں، وہ طبقات جو باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس سال کا بجٹ کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہمیں جو آمدن کا رکھا ہے، جو ٹارگٹ 12,900 ارب، وہ تو ہو نہیں سکتا، تو ٹیکس دینے والوں کو مزید ٹیکس کی گرفت میں لایا جائے گا، یہ آفت انہی پہ پڑے گی۔ اسی کی تیاری ہے نا ڈاکٹر صاحب کل کے لیے؟ جی دیکھیں، پچھلے سال تقریباً یہ موجودہ سال جو ہے اس میں 31% ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے، جو بڑی خوش آئند چیز ہے، اور ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تقریباً 8.1 ٹریلین سے بڑھ گیا ہے، یعنی اس ہمارے جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے وہ 8,125 ارب کے قریب ہے، بلین کے قریب ہے، جبکہ پچھلے سال یہی جو اماؤنٹ تھی وہ 6.2 ٹریلین تھی، تو ٹیکس تو بڑھ رہا ہے۔ اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے، انشاءاللہ بجٹ تو کل اناؤنس ہوگا اور اس کا ٹیکس کا نیا سٹرکچر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت تو اس پہ بات کرنی تھوڑی سی قبل از وقت بھی ہے اور نامناسب بھی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکس بیس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ جو لوگ پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ٹیکس بڑھایا جائے، بلکہ نئے لوگ جو ہیں ان کو ٹیکس کے سٹرکچر میں لایا جائے گا، تاکہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں ان کے لیے انسینٹیوز بھی کریٹ کرنے ہیں تاکہ وہ ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنیں، اور کچھ پیونیٹیو میجرز بھی لینے ہیں تاکہ یہ جو فری فار آل چل رہا ہے سلسلہ، جس کے نتیجے میں جو آپ نے تمام باتیں کی ہیں وہ ماضی میں تمام سچی رہی ہیں، وہ بوجھ بھی گھٹتا چلا جائے۔ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے آہستہ آہستہ ان کو دائرہ میں لایا جائے ٹیکس کے، اور ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے۔ مگر ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے نا حالیہ سالوں میں کتنا فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے پاکستان میں۔ ویلتھ کریشن تو جائز طریقے سے وہ ناجائز بن گئی ہے، اس کو جرم سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جائز کاروبار کر کے جائز منافع کمانا ناممکن ہو گیا ہے۔ 20.5% کا اس وقت شرح سود اب بھی ہے، ٹیکس اتنا زیادہ ہے، 50% سے زائد تک ٹیکس دینا پڑتا ہے، سپر ٹیکس ہے۔ کون اس ملک میں کام کرے گا؟ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ حکومت کو، آپ لوگوں کو اس معاملے پہ مجھے بتائیے نا، کتنی تشویش ہے، کتنی آگاہی ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تصویر کا ایک رخ پیش کیا، میں دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پچھلے Q2 اور Q3 میں سگنیفیکنٹ انکریز ہوئی ہے انفلوز میں۔ ہمارے سیکنڈ کوارٹر کے اندر 439 ملین کے انفلوز ہوئے ہیں، اور تھرڈ کوارٹر میں 465 ملین کے انفلوز ہوئے ہیں، which are significantly higher than the previous year۔ تو یہ تو میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا کہ پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے اکانومی جو ہے پلٹ رہی ہے اور سٹیبلائز ہو رہی ہے، ویسے ہی انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو انفلوز ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ میں پیش کرنے کی جسارت کر چکا ہوں۔ اب ہماری اکانومی جو ہے وہ 2.4% پہ گرو کی ہے۔ اگر آپ اس کو پچھلے سال سے اس کا موازنہ کریں تو تقریباً وہ صفر تھی ہماری گروتھ، ایکچولی نیگیٹو 0.2% تھی غالباً پچھلے سال کی ہماری گروتھ۔ سو آبویسلی ایک لمبا سفر ہم طے کر رہے ہیں جس میں سٹیبلٹی بھی آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ گروتھ بھی آ رہی ہے، ہماری GDP گرو کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو آخری تخمینہ آیا ہے اس میں 2.4% گرو
کی ہے. مگر جی ڈی پی تو ایک نمبر ہے نا, اس میں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب جی ڈی پی گرو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی ڈی پی گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار گرو کر رہا ہے, پاکستان میں ٹریڈ اور کمرشل ایکٹیویٹی گرو کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نئے کاروبار آہستہ آہستہ شروع کر رہے ہیں. آبویسلی 6% پہ ہم نہیں گرو کر رہے, تو ہم کامیابی کے جھنڈے تو نہیں گاڑ رہے, لیکن 2.4% کا مطلب ہے کہ نئے لوگ آئے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی میں, انہوں نے نئے کاروبار شروع کیے ہیں. اس کاروبار کو یا 100% تسلی کی بات تو نہیں کر رہے نا. 20.5% شرح سود ہو, 50% ٹیکس لگ رہا ہو, کیپٹل مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ 100% ڈاکیومنٹڈ ہے, اس کے باوجود وہاں اس کو ٹیکس کرنا بہت بھیانک عمل ہوگا. آپ لوگوں کو کتنی تشویش ہے کہ پاکستان میں اگر کہیں پہ تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی ہے تو اس کو کسی صورت سے کھینچ کے نیچے لایا جائے. جی دیکھیے, میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہوں گا. ایک تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا جو آپ ہی نے ابھی کی ہے کہ 41,000 سے ہماری جو کے اے سی 100 ہے وہ تقریباً 75,000 کو کراس 76,000 تک گئی ہے, تقریباً 75,800 کچھ, آپ کو شاید بہتر نمبرز پتہ ہوں گے, مگر آپ دیکھیے تقریباً دگنی ہو گئی ہے. تو یہ بات تو ہمیں سمجھنے کی ہے نا کہ ان تمام مصیبتوں کے باوجود, ان تمام بندشوں کے باوجود انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ 40,000 سے بڑھ کے تقریباً 76,000 تک چلا گیا ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اچھا بھی ہوا ہے نا. تو جو اچھا ہوا ہے, جس میں نے آپ کو ابھی یہ کہا کہ 2.4% ترقی کی شرح بڑھی ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. اگر انفلیشن گھٹی ہے, قدرے گھٹی ہے, یعنی ہماری انفلیشن جو تھی وہ 38% پہ تھی پچھلے سال, اب بھی 11.8% پہ, اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے, اس کو اس سے بھی گھٹنا چاہیے. لیکن بہرحال 38% سے 11.8% پہ آنے کا مطلب ہے کہ ایک طرف نئے کاروبار شروع ہوئے ہیں, لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں, دوسری طرف مہنگائی کا بوجھ قدرے کم ہوا ہے. اس سے کم کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم کریں گے, مگر بہرحال کم تو ہوا ہے, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ بھی دگنی ہو گئی ہے. تو جب آپ یہ تمام چیزیں اکٹھی جوڑ کے دیکھیں, اور بالخصوص جب پاکستان کا 50-60% جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے ایگریکلچر, آپ اس کو دیکھیں, ہماری زراعت میں 6.5% کے قریب ترقی ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے ترقی؟ کیونکہ 17% زیادہ فرٹیلائزر پڑا ہے, کیونکہ 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ٹریکٹر کی سیل میں. تو یہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی ہونے کی وجہ سے 6.5% زراعت کا آگے بڑھنا, 50% ٹریکٹر کی سیلز میں اضافہ ہونا, 17% فرٹیلائزر کی سیلز میں اور کھپت میں اضافہ ہونا, جب آپ ان تمام چیزوں کا مرکب بنائیں تو آپ کو بہت شاندار تصویر تو شاید نہیں دکھتی, مگر آپ کو کم از کم یہ تو دکھتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سٹیبلائز ہو گئی, وہ آگے بڑھ رہی. یہ بتائیے گا, ابھی آپ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, 20% ہماری جی ڈی پی یہاں سے آتی ہے, یہ لوگ زبردست وہاں پہ سرمایہ کار, ریل پیل ہے, سبسڈیز ہے, ان سے ٹیکس لینا, ان لوگوں کو معاف کر دیں جو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں, پلیز ان سے جو نہیں دے رہے ان سے لیں. اور کتنے شعبے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, یہ پوری ہماری ریٹیل انڈسٹری ہے, ہماری سروسز سیکٹر ہے, ہماری ظاہر ہے یہ پوری ایگریکلچر ہے, ویڈنگ انڈسٹری ہے, سروسز ہے, یہ ساری چیزیں, ان لوگوں سے تو ٹیکس آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ اربوں خربوں کا ٹیکس دیں گے, جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو خدا کے لیے معاف کرے نا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے 2 جواب ہیں, ایک غلط اور ایک صحیح. پہلے میں غلط دے دیتا ہوں کیونکہ اس میں مزہ زیادہ آتا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایگریکلچر کا ٹیکس جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری نہیں, صوبے کی ذمہ داری. یہ غلط جواب ہے. اور سروسز کا بھی بہت سا سیکٹر جو ہے وہ صوبوں کے پاس جا چکا ہے, وفاق کے پاس نہیں ہے. یہ بھی غلط جواب ہے. جو اس کا اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے گا. اس وقت ہمارا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو ٹیکس کی اس بندش میں یا رسپانسبلٹی میں لے کر آنا ہے جس کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. اور دوسرے, میں نے صرف ایگریکلچر کا ذکر کیا, میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے تیسرے کوارٹر میں انڈسٹریل گروتھ اس تمام بوجھ کے باوجود جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تقریباً 3.84%, یعنی تقریباً 4% پچھلے تیسرے کوارٹر میں. اس 3rd کوارٹر کے جو ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں اس میں تقریباً 4% انڈسٹریل جی ڈی پی کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. تو ایگریکلچر میں تو پورے سال میں اضافہ ہوا ہے, مگر اب یہ اضافت آہستہ آہستہ آپ کو انڈسٹریل سیکٹر میں بھی نظر آ رہی ہے. دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے جو آپ نے تنقید کی ہے ٹیکس والی بات پہ.
بیکاز وہ آپ کی 100% صحیح تنقید ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو سمت جس کا تعین آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اپنی ٹیکس بیس کو انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اور کل آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت قبل از وقت ہے، مناسب نہیں میں ان کا ذکر کروں، لیکن انشاءاللہ کل آپ کو تھوڑی سی تسلی اور ہوگی۔